اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العظیم۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا۔ جو لوگ ایمان لائے پھر وہ ایمان پہ قائم رہے، ایمان پہ ڈٹے رہے، ایمان کی توانائیوں کو حاصل کرتے رہے، ایمان کی خوشبو سے ان کے قلب و روح مہکتے رہے، وہ جو ایمان کا پودا ان کے دل کے اندر لگا تھا چنبے کی بوٹی بن کر، جس کو سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، الف اللہ تے چنبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ وہ جو بوٹی ہے، جو اندر ایمان کی بوٹی لگی ہے، ایمان کا پودا لگا ہے، جب اس کو لا الہ الا اللہ کا پانی لگتا ہے، اس کی رگوں میں پانی جاتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، بوٹی اندر مشک مچایا جاں پھلن پر آئی ہو۔ جس وقت وہ اپنے جوبن پر آتی ہے، اس کی خوشبو سے بدن مہکتا ہے، اس ایمان کی خوشبو سے روح معطر ہو جاتی ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل، اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کی روح ایمان کی اس خوشبو سے مہک جاتی ہے، اب اس کا اگلا قدم اعمال صالحہ کی طرف ہوتا ہے۔ ابھی تک تو صرف ایمان ہے جس نے مہکا کے رکھ دیا ہے۔ اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح کی تعریف یہ ہے کہ ہر ایسا عمل جو دوسرے کی بہتری کے لیے کیا جائے اسے عمل صالح کہتے ہیں، جس میں کسی کا نقصان نہ ہو اسے عمل صالح کہتے ہیں، جو معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا جائے اسے عمل صالح کہتے ہیں، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اسے عمل صالح کہتے ہیں، جو خدا کی عبادت کی نیت سے کیا جائے اسے عمل صالح کہتے ہیں، جس میں کسی اور کو دکھانے کا کوئی جذبہ نہ ہو، جس میں کسی اور کے سامنے نمائش کی کوئی بات نہ ہو، جس میں کسی ریاکاری کا کوئی شک شبہ نہ ہو، خالص اللہ کے لیے جو کام کیا جائے اسے عمل صالح کہتے ہیں۔ جب ایک شخص ایمان کی خوشبو سے مہک کر پھر اعمال صالحہ کا زیور پہن لیتا ہے تو اب یہ ایک ایسا دلہا بن جاتا ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے، میں حکم دے دیتا ہوں ہر شخص جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے اس بندے سے محبت کرے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان لوگوں کے دلوں میں اپنے ان بندوں کی محبت پیدا کر دیتا ہے جو ایمان بھی مکمل رکھتے ہیں اور اعمال بھی صالح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خود محبت کرتا ہے تو ایک اعلان آسمانوں میں کرواتا ہے، سب سے پہلے جبرائیل کو حکم دیتا ہے۔ حدیث بخاری ہے، بخاری شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو آواز دیتا ہے اور اسے کہتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ اب اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تو مخلوق کے ہر فرد کو جانتا ہے، ذرے ذرے کو جانتا ہے، لیکن اس شخص کے چونکہ اس نے ایمان رکھا اور اعمال صالحہ کیے تو اب یہ اللہ کی محبت کو جب حاصل کرتا ہے تو صرف اللہ ہی نہیں، جبرائیل بھی اسے جانتا ہے، یعنی اللہ نے جبرائیل کو بھی بتایا ہے میرا یہ فلاں بندہ، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جب یہ جبرائیل کی محبت تو آٹومیٹکلی اس طرف آ جاتی ہے جدھر پروردگار کی محبت ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جبرائیل جب محبت کرنے لگتا ہے تو پھر جبرائیل آسمانوں میں اعلان کرتا ہے، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، جبرائیل پھر آسمانوں میں اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے، اے آسمان پر رہنے والو سن لو،
یہ بندہ وہ ہے کہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے۔ فَأَحِبُّوهُ، آسمان پہ رہنے والا ہر فرشتہ اس بندے سے محبت کرے۔ سرکار فرماتے ہیں فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، سارے آسمانوں میں رہنے والے سارے فرشتے، جنت کی حوریں، جنت کے غلمان، سب کے سب پھر اس بندے سے محبت کرنے لگ پڑتے ہیں جس سے اللہ محبت کر رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، اتنی قبولیت کے بعد، اتنی محبوبیت کے بعد رب پھر اس بندے کی محبت کو زمین میں رکھ دیتا ہے۔ اب زمین میں جو بھی سلامت عقل رکھنے والا ہے، جو بھی شعور رکھنے والا ہے، جس کا دل گناہ کی گندگی سے آلودہ نہیں ہے، ہر اس دل میں اس بندے کی محبت آ جاتی ہے جس سے اللہ محبت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کس کی محبت کی بات ہے؟ یہ بات ہے ایمان والے اور عمل صالح والے کی۔ یہ ایمان اور عمل صالح والا یہ وہی ہے جسے ہم اپنے لفظوں میں ولی کہتے ہیں۔ یہ جو اللہ کا ولی ہے یہی وہ بندہ ہے جس کے ساتھ رب خود محبت کرتا ہے اور اس کا جبرائیل محبت کرتا ہے، اور جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ ملائکہ آسمانی سارے اس بندے سے محبت کرنے لگ پڑتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ ولی کے ساتھ۔ یہ ولی ہے، ظاہر ہے ایمان مکمل جس کا ہے، اعمال صالح جس کے ہیں، ولی اسی کو تو کہتے ہیں۔ ہم سارے لوگ جو جہاں کھڑے ہیں، جس مقام پہ ہیں، نہ تو ایمان کا کامل درجہ ہمیں مل سکا، نہ اعمال صالحہ پورے طرح سے ہم کر سکے، تو وہ شخص جو ہم ہی میں رہتا ہے، ہم ہی کی طرح پوری دنیا کے دندوں میں وہ بھی پھنسا ہوا ہے، پوری دنیا کے بازاروں کو وہ بھی دیکھتا ہے، مگر دنیا کی رنگینیاں اور رعنائیاں اس کے دل کو شکار نہیں کر سکتی، یہ دندے اس کے دل کو الجھا نہیں سکتے۔ کاروبار وہ بھی کرتا ہے، بازار خرید و فروخت وہ بھی کرتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے وہ بندے ایسے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، مگر ان کا دل میری یاد سے غافل نہیں رہتا، کام کر رہے ہیں مگر دل خدا کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کامل ایمان والا، کامل عمل والا، یہ وہی ہے جسے ہم ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ گویا ہمیں یہ بات اس حدیث سے معلوم ہوئی، ولی وہ ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمانوں پہ رہنے والی باقی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے، اور زمین پہ رہنے والا ہر عقل سلامت رکھنے والا بھی اس سے محبت کرتا ہے، ولی سے۔